وہاں تو صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی چاند پھٹ گیا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ پہلا سوال، بنیادی سوال آج کی نشست کا، یہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا، اللہ نے اس کو آیت قرار دیا، اس آیت کے اندر جہاں پر اس کو آیت قرار دیا ہے وہاں اس آیت سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، ہم اس کے معنی سے واقف ہیں، اس کے مصداق کی 4 صورتیں ہمارے سامنے متعین ہو گئیں، تو اب ہم ایک ایک کو رکھ کے دیکھیں گے۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ میں چونکہ اس میں متفرد نہیں ہوں، اس لیے یہ معاملہ تو میں اپنے دونوں جلیل القدر علماء پر چھوڑ دوں گا کہ وہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن اطلاق کی صورت کیا ہوتی ہے؟ 4 صورتوں کو اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ قرآن مجید کی آیات کو آیت کہا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں اس کا تو کوئی سوال نہیں ہے، یعنی شک قمر ایک واقعہ ہے نہ کہ آیت ہے۔ جب ایک واقعہ ہے اور اس کو اللہ نے آیت قرار دیا ہے تو پہلے معنی کا تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے معنی پر آ جائیے، چاند بھی ایک آیت ہے، سورج بھی ایک آیت ہے، زمین و آسمان میں دن اور رات کا آنا بھی ایک آیت ہے، میرا وجود بھی ایک آیت ہے، تمام مخلوقات آیت ہیں۔ یہ اس لحاظ سے بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو معمول کی چیزیں ہیں، وہ ہمارے عام مشاہدے کی چیزیں ہیں، ان میں سے ہر چیز اللہ کی ایک نشانی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یعنی چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے عام قانون کے مطابق ہو رہے ہیں، بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے چاند، سورج، ستارے، کہکشاں، سب کے سب اللہ کی نشانیاں ہیں، سب کے لیے قرآن مجید آیت کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص واقعے کی صورت میں سامنے آتے ہیں، یعنی وہ تو ایک معمول ہے جس کے مطابق یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آخری 2 معنی رہ گئے۔ آخری 2 معنی میں نے خود عرض کر دیا کہ ایک معجزے کے لیے اس کا استعمال ہے۔ معجزے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنے کسی پیغمبر کی تائید کے لیے کسی بھی پہلو سے، اس سے پہلے میں عرض کر چکا کہ وہ پیغمبر کی حفاظت کے لیے بھی دیے جاتے ہیں، وہ مخاطبین کو عاجز کر دینے کے لیے بھی دیے جاتے ہیں، وہ اتمام حجت کے لیے بھی دیے جاتے ہیں، وہ ازدیاد ایمان کے لیے بھی دیے جاتے ہیں۔ یعنی پیغمبر کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کی کسی غیر معمولی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں اصطلاح میں۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ پر اس کا صدور ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزے کا مطالبہ کیا گیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا۔ اس میں بھی اللہ ہی دکھائے گا، یعنی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بنا تو اللہ کے اذن سے بنا، جب سیدنا مسیح علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو اللہ کے اذن سے کیا، وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے ہوگا، لیکن وہ پیغمبر کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے۔ پیغمبر اشارہ کرتا ہے، پیغمبر لٹھیا مارتا ہے، پیغمبر لٹھیا پھینک دیتا ہے، پیغمبر سے کہا جاتا ہے کہ سمندر کو اس کے حال پر چھوڑ دو، تو یہاں پیغمبر کے ہاتھ سے وہ چیز صادر ہوتی ہے۔ جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لٹھیا ماری تو 12 چشمے بہہ نکلے، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک معجزہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ایک پہلو یہ ہے۔ ایک دوسرا پہلو جو ہم نے اس سے پہلے دیکھا وہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی غیر معمولی معاملہ کرتے ہیں، یعنی وہ پیغمبر کے ہاتھ سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہوتا وہ بھی ایک معجزہ ہی ہے، وہ بھی عام قانون کی چیز نہیں ہوتی، عام حالات کی چیز نہیں ہوتی، لیکن اصطلاح میں اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی، ایک غیر معمولی صورتحال ظاہر ہوتی ہے جس میں عام قوانین سے ہٹ کے کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتار دیا، یہاں معاملہ پیغمبر کے ہاتھ سے نہیں ہوا، لیکن من و سلوہ کا اترنا یہ ظاہر ہے غیر معمولی چیز ہے، یہ عام حالات کی چیز نہیں ہے، یہ چاند نہیں ہے، سورج نہیں ہے، بادل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، کوئی برسنے کی کیفیت نہیں ہے، کوئی اولے نہیں ہے، برف باری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص غذا کے اتارے جانے کا معاملہ ہے۔ ٹھیک، تو غیر معمولی ہے بالکل، لیکن یہ اللہ نے براہ راست کیا، اور ایسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بدلیوں کا سایہ کر دیا، آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے انتخاب کر لیا تو پھر جب وہ صحرائے سینا میں تھے تو بدلیاں ان پر سایہ کیے رہتی تھیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش ہو گئی، بن باپ کے پیدا ہو گئے۔ یہ سیدنا مسیح کا معجزہ نہیں ہے،
بلکہ اللہ کی آیت ہے جس کا ظہور ہوا ہے۔ تو ان دونوں کا پہلے فرق سمجھ لیجیے۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ معاملہ غیر معمولی ہوا، عام قانون سے ہٹ کے ہوا، لیکن وہ پیغمبر کی طرف سے ہوا، یعنی پیغمبر کو یہ کہا گیا یا پیغمبر نے یہ کہا کہ یہ میں کر رہا ہوں اللہ کے اذن سے، اللہ کی عنایت سے، لیکن وہ پیغمبر کے واسطے سے صادر ہوتا ہے۔ ٹھیک، میں نے اس کی تعبیر کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ گویا وہ معاملہ اس وقت پیغمبر کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی پیغمبر سے بہت دل نواز اسلوب میں خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یہ سمندر جس کو پھاڑ دیا تھا اس کو پہلے برابر تو کر لیجئے، وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یعنی لٹھیا مار کے اس کو برابر کیجئے، اس لیے کہ یہ آپ کے ذریعے سے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو براہ راست اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں غیر معمولی، ان کا ذکر کیا ہے اس آیت میں جو میں نے آخر میں پڑھی تھی کہ ہم ان قریب، یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو کہا گیا ہے، ہم ان قریب آفاق میں بھی اپنی کچھ نشانیاں دکھانے والے ہیں، انفس میں بھی، تمہارے اندر بھی دکھانے والے ہیں۔ وہ کیا کیا نشانیاں تھیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کے لیے ظاہر ہوئیں، خود قریش کے اندر ظاہر ہوئیں، آفاق میں ظاہر ہوئیں۔ اس وقت ان سب کا استقصاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اور بھی نشانیاں ہیں جو اس طرح سے ظاہر ہوئیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ شق قمر کا واقعہ بھی تھا۔ اچھا، تو آپ دیکھیے کہ یہاں اس پر گفتگو نہیں کی جا رہی کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایسے تھا جیسے زلزلہ آ گیا، ایسے تھا جیسے کہ کوئی اور اس طرح کا واقعہ ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا۔ وہ معمول کے واقعات ہیں، عام قانون کے مطابق ہوتے ہیں، یہ اس سے ہٹ کے ہوا ہے۔ وہ سب کے سب بھی اللہ کی آیات ہیں، ان پر بھی لفظ آیت بولا جا سکتا ہے، چاند گرہن پر بولا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ آپ کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کسی کے مرنے سے یا جینے سے یہ معاملات نہیں ہوتے، یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں، تو آیاتان کا لفظ استعمال کیا۔ تو وہ سب بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ دو بالکل مختلف صورتیں ہیں نشانیوں کے ظہور کی، یعنی پیغمبر کے ہاتھ سے کسی نشانی کا ظاہر ہونا، پیغمبر کے اس سے متعلق ہوئے بغیر اس کی تائید میں کسی نشانی کا ظاہر ہو جانا۔ ٹھیک، یعنی یہ دو باتیں واضح ہو گئی، بالکل واضح۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہ جلیل القدر اساتذہ یا علماء اس کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے استاذ امام کی تفسیر تدبر قرآن رکھتا ہوں، اس میں دیکھیے وہ کس طرح سے اس کی تمہید باندھتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے عنوان قائم کیا ظہور عذاب کی ایک نشانی۔ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے انذار کر رہا تھا کہ تم پر عذاب آ جائے گا، وہ گھڑی آنے والی ہے، تمہاری گرفت ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی طریقے سے تمہیں سزا دی جانے والی ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ واقعہ ہو اپنے آپ کو سنبھال لو۔ ظہور عذاب کی ایک نشانی، استاذ امام لکھتے ہیں ون شکل قمر، یہ علامت بیان ہوئی ہے عذاب کی گھڑی کے قریب آنے کی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کا حوالہ ہم اس کتاب میں جگہ جگہ دے چکے ہیں کہ یوں تو اس زمین و آسمان کے چپے چپے پر اس کی قدرت و حکمت کی نشانیاں موجود ہیں، اور آئے دن نئی نئی نشانیاں بھی ظاہر ہوتی رہتی ہیں، لیکن رسولوں کی بعثت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر ایسی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے جس سے رسول کے انذار اور اس کے دعوی رسالت کی صداقت ظاہر ہوتی۔ ٹھیک، یعنی یہ وہ خصوصی نشانیاں قرآن میں اس سنت الہی کا ذکر جگہ جگہ ہوا ہے۔ یہ بات اور بھی کئی مقامات پہ بیان ہوئی ہے، ہم ایک آیت بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ فرمایا ہے سنُرِیہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ وہی حامیم السجدہ کی آیت 53 ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی۔ ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس کائنات میں بھی اور خود ان کے اندر بھی۔ ان نشانیوں کا مقصود جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا رسول کے انذار کو تقویت پہنچانا ہوتا ہے، یعنی رسول لوگوں کو خبردار کر رہا ہے تو اس کی تائید کے لیے، اس کی تقویت کے لیے نشانیاں نمودار ہوتی ہیں۔ یہ عام حالات کی چیز نہیں ہوتی، خاص نشانیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ رسول جن باتوں کی منادی زبان سے کرتا ہے اس کی تائید کے آثار و شواہد اس کائنات میں بھی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں تاکہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت اچھی طرح پوری ہو جائے۔ اسی طرح کی ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کی تائید کے لیے
چاند کے پھٹنے کی صورت میں ظاہر ہوئی، یعنی نشانی ظاہر ہوئی، واقعہ غیر معمولی تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے ہوا، لیکن اس طرح نہیں ہوا جس طرح کے کسی پیغمبر سے معجزے کا صدور۔ اچھا، یعنی معجزے کی نوعیتیں میں نے واضح کر دی نا، پیغمبر کو دے دیا گیا، وہ اس کو ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ایک غیر معمولی چیز واقع ہو جاتی ہے۔ تو استاد امام لکھتے ہیں اسی طرح کی ایک نشانی، یعنی وہ نشانیاں جو اللہ کی طرف سے خود ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح کی ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کی تائید کے لیے چاند کے پھٹنے کی صورت میں ظاہر ہوئی، تاکہ منکرین عذاب و قیامت پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ قرآن ان کو جو ڈرا رہا ہے کہ زمین اس دن ہلا دی جائے گی، پہاڑ پاش پاش ہو کر فضا میں اڑنے لگیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، سورج تاریک ہو جائے گا، یہ باتیں ان کو مروب کرنے کے لیے نہیں بیان ہوئی ہیں، بلکہ یہ حقائق ہیں جو ایک دن پیش آ کے رہیں گے، اور یہ بعید از امکان بھی نہیں ہے، ان کے شواہد کسی نہ کسی شکل میں اس دنیا میں بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی نشانیوں کے لیے، اب مزید سنیے، اس طرح کی نشانیوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ رسول ان کو اپنے معجزے کے طور پر پیش کرے، بلکہ ان کا ظہور کسی اعلان و تحدی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، یعنی نہ اعلان ہوا نہ کوئی چیلنج دیا گیا، خود بخود ایک نشانی ظاہر ہو گئی۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کفار نے بعین ہی اسی نشانی کا مطالبہ کیا ہو جو ظاہر ہوئی، بلکہ ان کی طرف سے کسی مطالبے کے بغیر محض اس لیے بھی ان کا ظہور ہوتا ہے کہ کفار کے پیش کردہ شبہات کا ان کو جواب مل جائے، یعنی جس طرح سے دلائل دیے جاتے ہیں، جس طرح سے استنباط کی صورتیں پیش کی جاتی ہیں، جس طریقے سے اس دنیا کی کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تو یہ بھی گویا شبہات کے ازالے کے لیے ایک غیر معمولی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ کفار قیامت کو جو بہت بعید از عقل چیز خیال کرتے تھے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ ساری کائنات ایک دن بالکل درہم برہم ہو جائے۔ پہاڑوں سے متعلق ان کا جو سوال قرآن میں نقل ہوا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو وہ بالکل اٹل، غیر متزلزل اور غیر فانی سمجھتے تھے، یعنی یہ دنیا ہمیشہ سے ہے، ایسے ہی رہے گی، اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خلل واقع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شق کمر کی نشانی دکھا کر، یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک معمول کا واقعہ ہوا ہے، ایک غیر معمولی واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے شق کمر کی نشانی دکھا کر ان کو بتایا کہ اس کائنات کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی، خواہ وہ کتنی ہی عظیم ہو، نہ خود مختار ہے، نہ غیر فانی، نہ غیر متزلزل، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، وہ جب چاہے گا ان سب کو درہم برہم کر کے رکھ دے گا۔ ٹھیک۔ یہ استاد امام نے اس کی نوعیت واضح کی ہے، یعنی گویا نقطہ نظر کیا سامنے آیا؟ نقطہ نظر یہ سامنے آیا کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ کوئی معمول کی چیز نہیں تھی، ایسے نہیں تھا کہ زلزلہ آ گیا، ایسے نہیں تھا کہ چاند گرہن ہو گیا، بلکہ ایک غیر معمولی واقعہ انسانی تاریخ کا ہوا، اس سے استدلال کیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، ایک نشانی کے طور پر ہوا، لیکن اس کی نوعیت ان معجزات کی نہیں تھی جو رسول کے ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب یہ دیکھیے کہ بالکل یہی نوعیت اس کی مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی واضح کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ظاہرہ سورہ قمر کی تفسیر لکھی ہے، تفہیم القرآن ان کی تفسیر ہے، جس میں یہ ساری چیزیں زیر بحث آئی ہیں۔ وہ کس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں؟ بہت مختصر سا پیرا ہے، یعنی چاند کا پھٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی جس کے آنے کی تم لوگوں کو خبر دی جا رہی تھی قریب آ لگی ہے، اور نظام عالم کے درہم برہم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے۔ نیز یہ واقعہ کہ چاند جیسا ایک عظیم کرہ شک ہو کر دو ٹکڑے ہو گیا، اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ جس قیامت کا تم سے ذکر کیا جا رہا ہے وہ برپا ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب چاند پھٹ سکتا ہے تو زمین بھی پھٹ سکتی ہے، تاروں اور سیاروں کے مدار بھی بدل سکتے ہیں، اور افلاک کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی چیز ازلی و ابدی اور دائم و مستقل نہیں ہے کہ قیامت برپا نہ ہو سکے۔ گویا قیامت کے وقوع پر استدلال کے لیے یہ ایک غیر معمولی نشانی ظاہر ہوئی۔ یہی مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے بیان کیا، یہی استاد امام نے بیان کیا ہے۔ تو اب بات کی نوعیت کیا ہوئی کہ ایک واقعہ ہے جو ہوا،
غیر معمولی واقعہ ہے جو ہوا، معجزانہ واقعہ ہے جو ہوا، عام حالات کی چیز نہیں ہے، لیکن کس اصول پر ہوا؟ ایک ہے رسول کو معجزہ دے کر کسی واقعے کو اس طریقے سے نمودار کرنا، یہ اس اصول پر نہیں ہوا، یہ اس کے بالکل برخلاف اس اصول پر ہوا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان کے لیے آفاق میں خود بخود بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی، خود ان کے اندر بھی ظاہر ہوں گی۔ ٹھیک، وہ نشانیاں اللہ ہی کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں، وہ غیر معمولی ہوتی ہیں، یعنی بدلیوں کا سایہ کر دینا، من و سلوہ کا نازل ہو جانا، سیدنا مسیح علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہو جانا، یہ سب غیر معمولی چیزیں ہیں، لیکن یہ کسی پیغمبر کو دیے ہیں معجزے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے واقع ہونے والی چیزیں ہیں جو غیر معمولی بھی ہیں اور جو عام قانون سے ہٹ کر بھی ہیں، آپ کہنا چاہیں تو خرق عادت بھی۔ ٹھیک، اچھا ہم سب یہ بتائیے گا، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اسکیم ہے، اس میں کیسے وہ لوگوں کو نشانیاں دکھاتے ہیں، اس میں اس معاملے کی جو آپ نے نسبت ہے وہ اللہ کی طرف موڑ دی ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ ہمیشہ اصرار کرتے ہیں زبان کے بارے میں، قرآن کا لفظ، جملے کی تالیف اور سیاق، یہ جو قرآن کی آیت ہے جس میں اس واقعے کو ریفر کیا گیا ہے، کیا اس کے اندر کہیں اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ سے نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے اس کا صدور ہوا ہے؟ اس کی کوئی لفظ میں صریح دلیل موجود ہے؟ نہ اس کی ہے نہ اس کی، وہاں تو صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی چاند پھٹ گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قریب آ لگی ہے، اور یہ لوگ کوئی نشانی بھی دیکھ لیں تو یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے جو ہم پر کر دیا گیا ہے، بس اتنی بات بیان ہوئی، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں بیان ہوئی۔ میں نے آپ کے سامنے سب روایات رکھ دیں، ان میں بھی یہی بات بیان ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یا حدیثیں اس واقعے کو کس حیثیت سے پیش کر رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمودار ہونے والی ایک غیر معمولی نشانی کے طور پر پیش کر رہی ہیں، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صادر ہونے والے ایک معجزے کے طور پر پیش کر رہی ہیں؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں اس میں متفرد نہیں ہوں، محقق علماء میں سے بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے، اور ہمارے زمانے کے ان دو جلیل القدر اہل علم نے یہی بات بیان کی ہے۔ تو ہم ان کے دلائل کو دیکھتے ہیں، تجزیہ کریں گے نا، وہ یہ بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں، اس سے خود بخود واضح ہو جائے گا کہ وہ کس استدلال کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں۔ میں چونکہ منفرد نہیں ہوں تو اس وجہ سے میں انہی کا استدلال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اصل واقعے کی طرف جائیں اور اس استدلال کو دیکھیں، ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جس طرح سے بعض محققین نے یہ رائے قائم کی، اسی طرح بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ ماضی کے سیغے میں قیامت کے قریب جب چاند پھٹ جائے گا اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو بعض لوگوں کی یہ رائے بھی ہوئی، گویا یہ واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا جیسے کہ حدیثوں میں آیا، جیسے کہ قرآن بیان کرتا ہے بظاہر، بلکہ یہ واقعہ قیامت کے قریب ہوگا، اور اس وقت کو بتایا گیا ہے کہ جب زمین و آسمان درم برم ہونے والے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ دونوں جلیل القدر علماء کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک تعویل ہے، یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے، بعض لوگوں نے یہ رائے قائم کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قیامت کے قریب ہونے والے بعض واقعات کو ماضی کے سیغے میں ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس پر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی تبصرہ کرتے ہیں، پہلے اس کو دیکھ لیں۔ بعض لوگوں نے اس فکرے کا مطلب یہ لیا ہے کہ چاند پھٹ جائے گا، یعنی یہ نہیں کہ چاند پھٹ گیا، بلکہ ماضی کے سیغے میں مستقبل کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ بعض لوگوں نے اس فکرے کا مطلب یہ لیا ہے کہ چاند پھٹ جائے گا، لیکن عربی زبان کے لحاظ سے چاہے یہ مطلب لینا ممکن ہو، یعنی یہ ایسا ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی ہوتا ہے، ہماری اردو میں بھی ہوتا ہے کہ ہم مستقبل کے کسی واقعے کو ماضی کے اسلوب میں بیان کرتے ہیں، اور پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ گویا وہ تو ہو چکا، یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا میں جیسے ہوا، وہاں تو خیر اذا ہے، وہ ظاہر ہے مستقبلی کا بیان ہے، لیکن قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات ہیں جن میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں لیکن عربی زبان کے لحاظ سے چاہے یہ مطلب لینا ممکن ہو، عبارت کا سیاق و سباق اس معنی کو قبول کرنے سے صاف انکار کرتا ہے۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیے کیا صحیح اصول ہے جس کے اوپر وہ آگے بڑھے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا یہ ترجمہ کرنا ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ممکن ہے، یعنی دو احتمالات ہوتے ہیں، تین بھی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے چار معنی ہیں، ایک اسلوب تین پہلوؤں سے آ جاتا ہے،
یہ ممکن ہے، لیکن سیاق و سباق فیصلہ کرے گا نا جب دو امکانات پیدا ہو گئے، یعنی ماضی کے سیغے میں ماضی کا واقعہ بیان ہوا ہے، ماضی کے سیغے میں مستقبل کا واقعہ بیان ہوا ہے، دو احتمالات پیدا ہو گئے، قرآن قطعی الدلالہ ہے، اگر جملہ فیصلہ نہیں کر سکا تو سیاق و سباق کرے گا۔ عبارت کا سیاق و سباق اس معنی کو قبول کرنے سے صاف انکار کرتا ہے۔ اول تو یہ مطلب لینے سے پہلا فکرہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے، کہ دیکھیے وہ تحلیل کر رہے ہیں، اول تو یہ مطلب لینے سے پہلا فکرہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ چاند اگر اس کلام کے نزول کے وقت پھٹا نہیں تھا بلکہ وہ آئندہ کبھی پھٹنے والا ہے تو اس کی بنا پر یہ کہنا بالکل محمل بات ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، کیونکہ کوئی علامت ظاہر ہی نہیں ہوئی تو کس سے آپ ریفر کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ آخر مستقبل میں پیش آنے والا کوئی واقعہ اس کے قرب کی یعنی قیامت کے قرب کی علامت کیسے قرار پا سکتا ہے کہ اسے شہادت کے طور پر پیش کرنا ایک معقول طرز استدلال ہو؟ دوسرے، یہ مطلب لینے کے بعد جب ہم آگے کی عبارت پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ آگے کی عبارت صاف بتا رہی ہے کہ لوگوں نے اس وقت کوئی نشانی دیکھی تھی جو امکان قیامت کی صریح علامت تھی، مگر انہوں نے اسے جادو کا کرشمہ قرار دے کر جھٹلا دیا اور اپنے اس خیال پر جمے رہے کہ قیامت کا آنا ممکن نہیں ہے۔ اس سیاق و سباق میں ان شکل قمر کے الفاظ اسی صورت میں ٹھیک بیٹھ سکتے ہیں جب کہ ان کا مطلب چاند پھٹ گیا ہو۔ چاند پھٹ جائے گا کہ معنی میں ان کو لے لیا جائے تو بعد کی ساری عبارت بے جوڑ ہو جاتی ہے۔ سلسلہ کلام میں اس فکرے کو رکھ کر دیکھ لیجئے، آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کی وجہ سے ساری عبارت بے معنی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو رکھ کے دکھا دیا، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ جائے گا۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ واضح ہے، وہ خود بتا دیا، جملے نے بتا دیا، سیاق نے بتا دیا، نوعیت کلام نے بتا دیا، کلام کی اپنی شان نے بتا دیا کہ یہ مستقبل کا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوا۔ ٹھیک، یعنی یہ پہلی چیز ضروری تھی، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے اس سے یہ معنی لیے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بین ہی اسی استدلال کو استاد امام بھی واضح کرتے ہیں، یعنی وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طریقے سے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے پیغمبر کی مدد کی یا ان کی تائید کی اور کس طرح سے یہ ظاہر ہوا۔ اب دیکھیے بین ہی یہی استدلال استاذ امام بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے عنوان قائم کیا ایک سوال کا جواب۔ رہا یہ سوال کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیش آیا بھی ہے تو اس کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ سے یہی بات نکلتی ہے کہ یہ پیش آیا، اور حدیثوں سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ صورت واقعہ کے بارے میں تو حدیثیں ضرور مختلف ہیں، لیکن نفس واقعہ کے بارے میں کوئی اختلاف منقول نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قیامت کے دن پیش آنے والے واقعے کی خبر ہے، جس کو ماضی کے سیغے سے اس کی قطعیت کے اظہار کے لیے بیان فرمایا گیا ہے۔ ان کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ جائے گا۔ ٹھیک، یہ قول اگرچہ اگلوں میں سے بھی بعض لوگوں سے نقل ہوا ہے اور اس زمانے میں بھی اس کو ایک گروہ کے اندر حسن قبول حاصل ہے، لیکن سیاق کلام اس سے ابا کرتا ہے، بالکل وہی استدلال۔ یعنی جب آپ جملے کو اس کلام کے اندر رکھ کر دیکھتے ہیں تو وہ اس کو اگل دیتا ہے، وہ یہ معنی نہیں لیتا۔ اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ قیامت میں پیش آنے والے واقعات قرآن میں ماضی کے اسلوب میں بیان ہوئے ہیں، لیکن یہاں یہ معنی لیے جائیں تو کلام آگے والی بات سے بے جوڑ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ یہ کوئی سی نشانی دیکھیں گے تو اس سے اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے کہ اس میں کوئی خاص ندرت نہیں، یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ غور کیجئے کہ چاند کے پھٹنے کا تعلق قیامت سے ہوتا تو اس کے بعد یہ بات کہنے کا کیا محل تھا؟ قیامت کے دن تو کٹڑ سے کٹڑ منکر بھی کسی چیز کو جادو نہ کہہ سکے گا، بلکہ سب اعتراف کریں گے
کہ رسولوں نے جو خبر دی وہ حرف حرف سچ نکلی۔ چنانچہ آگے بیان بھی ہوا ہے کہ یقول الکافرون ھذا یوم نصر، اس دن کافر کہیں گے کہ تو بڑا ہی کٹھن دن آ گیا۔ تو یہ بالکل وہی استدلال ہے، انہوں نے بھی اس بات کی نفی کر دی۔ میرے نزدیک یہ بالکل صحیح استدلال ہے، یہ کوئی قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعے کا ذکر نہیں ہے جس کو ماضی کے اسلوب میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ ماضی کا واقعہ ہے، عہد رسالت کا واقعہ ہے، غیر معمولی واقعہ ہے، معجزانہ طریقے سے ہوا ہے، لیکن اس کی نوعیت ایک واقعے کی ہے۔ یعنی یہ بات اگر واضح ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی، اس کو واضح کرنے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ اس سارے واقعے پر مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پس حقیقت یہ ہے کہ شق القمر کا واقعہ قرآن کے صریح الفاظ سے ثابت ہے، ٹھیک، یعنی اس کی تعویل نہیں ہو سکتی، اس کو قیامت کے قریب کا واقعہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ پس حقیقت یہ ہے کہ شق القمر کا واقعہ قرآن کے صریح الفاظ سے ثابت ہے اور حدیث کی روایات پر اس کا انحصار نہیں ہے۔ یعنی حدیث میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے لیکن یہ اس پر منحصر نہیں ہے، قرآن نے بھی ایسے ہی بیان کیا ہے، حدیث بھی ایسے ہی بیان کرتی ہے۔ البتہ روایات سے اس کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کب اور کیسے پیش آیا تھا۔ یعنی قرآن واقعے کو بیان کرتا ہے، روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کب پیش آیا، کیسے پیش آیا۔ یہ روایات بخاری، مسلم، ترمذی، احمد، ابو عوانہ، ابو داؤد طیالسی، عبد الرزاق، ابن جریر، بیہقی، طبرانی، ابن مردویہ اور ابو نعیم اصفہانی نے بکثرت سندوں کے ساتھ، یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جن میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، بکثرت سندوں کے ساتھ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حذیفہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت جبیر بن مطعم سے نقل کی ہیں۔ یعنی اتنے صحابہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، قرآن نے بیان کیا اجمال کے ساتھ، حدیثوں میں ذرا تفصیل کے ساتھ یہ اتنے صحابہ سے نقل ہوا ہے۔ ان میں سے 3 بزرگ، سب صحابہ کے نام سن لیے، ان میں سے 3 بزرگ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم تصریح کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں۔ اچھا، یعنی یہ وہ 3 بزرگ ہیں جو اس وقت موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا، اور 2 بزرگ ایسے ہیں جو اس کے عینی شاہد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان میں سے ایک یعنی عبداللہ بن عباس کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے اور دوسرے یعنی انس بن مالک اس وقت بچے تھے۔ لیکن چونکہ یہ دونوں حضرات صحابی ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسے سن رسیدہ صحابیوں سے سن کر یہ اسے روایت کیا ہوگا جو اس واقعے کا براہ راست علم رکھتے تھے۔ ٹھیک، تو یہ گویا مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے روایتوں میں اس واقعے کی نوعیت واضح کر دی ہے۔ درست، تمام روایات کو جمع کرنے سے، یعنی اب ظاہر ہے کہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی روایات ہیں میں وہ اس سے پہلے پڑھ کے سنا چکا ہوں، تمام روایات کو جمع کرنے سے اس کی جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی، چاند ابھی ابھی طلوع ہوا تھا، یکایک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ ٹھیک، یہ کیفیت بس ایک لحظہ رہی اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے، یعنی ایک انشقاق ہوا، ایک انفجار کی کیفیت ہوئی، دونوں ٹکڑے الگ الگ نظر آئے، پہاڑ کے ایک طرف اور پہاڑ کے دوسری طرف، اور پھر وہ لحظے بھر میں مل گئے، ٹھیک، اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں تشریف فرما تھے، آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو۔ کفار نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ دوسرے لوگ بولے کہ محمد ہم پر جادو کر سکتے تھے، تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے تھے، باہر کے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ باہر سے جب کچھ لوگ آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے۔ اچھا، یہ واقعے کی صحیح نوعیت،
مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے واضح کر دی. یعنی اللہ کی طرف سے ایک غیر معمولی معاملہ ہوا، چاند فی الواقع پھٹ گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دکھا کر لوگوں سے کہا کہ میں جو قیامت کا انذار تمہیں کرتا رہا ہوں یہ اس کی شہادت ہے، دیکھ لو اور گواہ رہو. یہ بیان ہو گیا. جی. اس کے بعد اب مزید وہ استدراک کرتے ہیں. بعض روایات جو حضرت انس سے مروی ہیں ان کی بنا پر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شق القمر کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پیش آیا تھا. لیکن اول تو صحابہ میں سے کسی اور نے یہ بات بیان نہیں کی، دوسرے خود حضرت انس بھی بعض روایات میں مرتین 2 مرتبہ کے الفاظ بولتے ہیں اور بعض میں فرقتین اور شقتین کے الفاظ یعنی 2 ٹکڑے. تو گویا 2 ٹکڑے انہوں نے کہا جو بعد کے راویوں نے 2 مرتبہ میں تبدیل کر دیے. ٹھیک. تو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی اگرچہ انس بن مالک سے بیان ہوئی ہے. تیسرے یہ کہ قرآن مجید صرف ایک ہی انشقاق کا ذکر کرتا ہے، یعنی 2 مرتبہ اس لیے بھی نہیں کہ روایت میں یہ نقص ہے اور خود قرآن نے بھی اس کو ایک ہی واقعے کے طور پر ذکر کیا ہے. اس بنا پر صحیح بات یہی ہے کہ یہ واقعہ صرف 1 مرتبہ پیش آیا تھا. اب سنیے، رہے وہ قصے جو عوام میں مشہور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ کہ چاند کا ایک ٹکڑا حضور کے گریبان میں داخل ہو کر آپ کی آستین سے نکل گیا، تو یہ بالکل ہی بے اصل ہے. اچھا، مولانا مودودی نے لکھا ہے یعنی یہ واقعات جو ہے نہ ان کی کوئی سند ہے، نہ کوئی صاحب علم ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے. عام طور پر واعظ حضرات اس طرح کی چیزیں بیان کر دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے بتا دیا کہ جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ بس اتنا ہی ہے جتنا اوپر ہم وضاحت سے بتا چکے ہیں. ٹھیک. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کی حقیقی نوعیت کیا تھی. یعنی وہی سوال انہوں نے سامنے رکھ دیا، کیا یہ ایک معجزہ تھا جو کفار مکہ کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے ثبوت میں دکھایا تھا، یا یہ ایک حادثہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چاند میں پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی طرف توجہ صرف اس غرض کے لیے دلائی کہ یہ امکان قیامت اور قرب قیامت کی ایک نشانی ہے. وہی بحث جو ہم نے کی. جی. یعنی یہ اس پہلو سے آیت تھا کہ ایک حادثہ ہوا چاند پر اور اللہ تعالیٰ نے اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استدلال کے طور پر پیش کر دیا. کیا یہ ہوا یا یہ ایک معجزہ تھا؟ علماء اسلام کا ایک بڑا گروہ اسے حضور کے معجزات میں شمار کرتا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کفار کے مطالبے پر یہ معجزہ دکھایا گیا تھا. لیکن اس رائے کا مدار صرف بعض ان روایات پر ہے جو حضرت انس سے مروی ہیں. ٹھیک. یعنی اب وہ علماء کا یہ موقف نقل کرتے ہیں، پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ موقف کس چیز پر مبنی ہے. کیا قرآن پر؟ ہرگز نہیں. کیا روایات پر؟ ہرگز نہیں. اس میں جو چیز بنا بنی ہے وہ حضرت انس کی ایک روایت ہے. ٹھیک. ان کے سوا کسی صحابی نے بھی یہ بات بیان نہیں کی ہے. یعنی یہ جو بات ہے جو عام طور پر علماء نے قبول کر لی، یہ صرف حضرت انس کی بعض روایات میں بیان ہوئی ہیں. فتح الباری میں ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ قصہ جتنے طریقوں سے منقول ہوا ہے، ابن حجر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، روایات پر ان کی بڑی نگاہ ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ قصہ جتنے طریقوں سے منقول ہوا ہے ان میں سے کسی میں بھی حضرت انس کی حدیث کے سوا یہ مضمون میری نگاہ سے نہیں گزرا کہ شق القمر کا واقعہ مشرکین کے مطالبے پر ہوا تھا. یعنی کوئی مطالبہ تھا، کوئی معجزہ مانگا گیا تھا، وہ معجزہ دکھایا گیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی روایت میں بھی سوائے انس بن مالک کی روایت کے یہ بات بیان نہیں ہوئی. ایک روایت ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس مضمون کی نقل کی ہے، مگر اس کی سند ضعیف ہے. اچھا. یعنی یہ واقعہ انس بن مالک کی روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاں بیان نہیں ہوا. ابو نعیم نے جو روایت بیان کی ہے دلائل النبوہ میں، اس کی سند ضعیف ہے. اور کبھی سندوں سے جتنی روایات کتب حدیث میں ابن عباس سے منقول ہوئی ہیں
ان میں سے کسی میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ علاوہ بری حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں اس واقعے کے ہم اثر نہیں ہیں، یعنی یہ ان کا عینی مشاہدہ ہو نہیں سکتا، بخلاف اس کے جو صحابہ اس زمانے میں موجود تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور کی صداقت کے ثبوت میں کسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا اور اس پر شق القمر کا یہ معجزہ ان کو دکھایا گیا۔ یعنی کسی صحابی نے بھی ان جلیل القدر صحابہ میں سے یہ ایسے بیان نہیں کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید خود بھی اس واقعے کو رسالت محمدی کی نہیں بلکہ قرب قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ البتہ یہ اس لحاظ سے حضور کی صداقت کا ایک نمایاں نشان یا ثبوت ضرور تھا کہ آپ نے قیامت کے آنے کی جو خبریں لوگوں کو دی تھیں یہ واقعہ ان کی تصدیق کر رہا تھا۔ ٹھیک، یہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس واقعے کی، اس کی روایات کی، اس میں اختلافات کی تحلیل کر کے بتا دیا، اور میرے نزدیک یہ بہترین تحلیل ہے جس کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا، ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کو ایک نشانی قرار دیا، پیغمبر نے بھی اس کو ایک نشانی قرار دیا، اور لوگوں کو توجہ دلائی کہ میں جو قیامت کا انذار تمہیں کر رہا تھا یہ اس کی ایک نشانی ظاہر ہوئی ہے۔ یہ نشانی ہی تھی، یعنی غیر معمولی واقعہ ہی تھا، لیکن یہ اس لحاظ سے معجزہ نہیں تھا جس لحاظ سے معجزات صادر ہوتے ہیں، یعنی کسی نے مطالبہ کیا کسی کے ازدیاد ایمان کے لیے، کہیں اتمام حجت کے لیے، پیغمبر کے ہاتھ سے ایک معاملہ ہوا۔ باقی جو لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ چاند اشارے سے ہو دو، یہ محض داستانیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا غلام صاحب، بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے تفصیل سے مولانا مودودی کا استدلال سامنے رکھا اور بتایا کہ قرآن مجید کیسے اس چیز کو بیان کر رہا ہے اور خود روایات کا معاملہ کیا ہے، اور روایات کے اندر جو ایک آپ کو پرابلم نظر آتی ہے اس کو بھی انہوں نے حل کیا۔ میرا سوال ایک آپ سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت کے اندر تو نسبت بیان نہیں ہوئی اور روایتیں بھی واضح کر رہی ہیں کہ وہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ پیغمبر کی نسبت سے ہوا ہوتا تو قرآن مجید کو تو اس کو وہاں پر نسبت قائم کر کے بیان کرنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا بتایا، جیسے مسیح علیہ السلام کا بتایا، تو کیا رسول اللہ کا نام نہ لینا وہاں پر اس امکان کی تائید آگے نہیں بڑھاتا کہ یہ معاملہ رسول اللہ کی نسبت سے نہیں ہوا؟ میں نے تو عرض کیا ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی اسی تحلیل کی تائید کرتا ہے۔ قرآن مجید نے ایسے ہی بیان کیا، یعنی قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے، اسی لحاظ سے اس پر منکرین کا تبصرہ نقل کیا ہے، اسے معجزے کے طور پر پیش ہی نہیں کیا جس طرح کہ قرآن پیش کیا کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے سیدنا موسیٰ کے معجزات کا ذکر کیا ہے، سیدنا مسیح کے معجزات کا ذکر کیا ہے۔ جب وہ کسی معجزے کو بیان کرتا ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اسلوب ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے، اور اس میں یہ ذکر ہونا چاہیے تھا کہ پیغمبر کو ہم نے یہ سعادت دی، یہ فضیلت ان کو حاصل ہوئی، یا ان سے یہ مطالبہ کیا گیا، اور پھر ہمارے اذن سے، جیسے کہ وہاں بیان ہوتا ہے، یہ معجزہ صادر ہو گیا۔ قرآن نے اس طرح بیان ہی نہیں کیا، قرآن نے بھی اس کو ایک واقعے، ایک حادثے کے طور پر بیان کیا ہے، اور مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے حدیثوں کی تحلیل کر کے بھی بتا دیا ہے کہ جو جلیل القدر صحابہ سے عینی شاہدوں سے جو روایتیں نقل ہوئی ہیں ان میں بالکل اسی حیثیت سے یہ سامنے آتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں متعدد جگہوں پہ کفار ویسے الگ سے مطالبات رکھ رہے ہیں رسول اللہ کے سامنے کہ مکے میں جو ہے وہ آپ ایک نہر بہا دیجیے، اور اس طرح کے باقی معاملات میں مطالبہ تو ان کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وہ مطالبات پورے نہیں کیے تو کیا یہ عقلی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ پھر اگر اس امکان کو مان لیا جائے جو علماء کا نقطہ نظر ہے تو پھر ایک معاملے میں کیوں پورا کر دیا؟ میں تو وہی گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات نقل کی ہے کہ منکرین کوئی نشانی مانگتے تھے، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کی کتاب ہی نشانی ہے۔ قرآن مجید نے جس معجزے کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے کی حیثیت سے پیش کیا وہ خود قرآن مجید ہے۔ ٹھیک، اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معجزے کی کیا نوعیت ہے، اور یہ کس طرح ایک دائمی معجزہ ہے، یہ ابدی معجزہ ہے، یہ قیامت تک معجزہ ہے، یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ خود قرآن نے اپنے آپ کو اسی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن خود کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بات شہادت دے رہی ہے
کہ میں خدا کی طرف سے ہوں۔ تو گویا معجزے کی حیثیت اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اصلاً کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ تاہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے معجزات صادر ہوئے جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، جو صحابہ کے سامنے آئے۔ اس سے پیش نظر کیا تھا؟ ان کے ازدیاد ایمان، ان کی تسلی، ان کا اطمینان۔ تو معجزات ہوئے، معجزات کا انکار کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس واقعے کے بارے میں یہی حقیقت ہے جو خود قرآن سے سامنے آتی ہے، جو روایات سے بھی سامنے آتی ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب یہ بتائیے گا کہ بہت ساری تاریخی روایات میں بات آتی ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور راجے مہاراجے تھے، اور میں مثلا ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں، یہ علامہ آلوسی کی کتاب میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب سلطان غزنوی جو ہندوستان پہ بار بار حملے کر رہے تھے تو وہاں پر بھی عمارتوں پہ تختی لوگوں نے لکھی کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ تو یہ جو ہوا تو کیا دنیا بھر میں اس کا مشاہدہ کیا گیا؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے آخر میں کیا ہے، اس کا جواب بھی مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے دیا ہے۔ اچھا، تو چنانچہ وہ بھی سن لیجئے۔ جی، انہوں نے بحث کا خاتمہ اسی پر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں معترضین اس پر 2 طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اول تو ان کے نزدیک ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند جیسے عظیم کرے کے 2 ٹکڑے پھٹ کر الگ ہو جائیں اور سینکڑوں میل کے فاصلے تک ایک دوسرے سے دور جانے کے بعد پھر باہم جڑ جائیں۔ ٹھیک، یعنی ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہے؟ چاند ایک بڑا عظیم کرہ ہے، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ پھٹ گیا، اور پھر سینکڑوں میل کے فاصلے تک وہ ایک دوسرے سے دور گئے، پھر باہم جڑ گئے۔ دوسرے، یعنی یہ ایک اعتراض ہے۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ واقعہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا، تاریخوں میں اس کا ذکر آتا، اور علم نجوم کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا۔ لیکن در حقیقت یہ دونوں اعتراضات بے وزن ہیں۔ اب وہ ان کا جواب دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ دونوں اعتراضات بے وزن ہیں جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے۔ یعنی یہ ممکن کیسے ہوا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنا بڑا کرہ پھٹ جائے اور اس کے دونوں ٹکڑے نظر آئیں اور پھر وہ مل جائے۔ لیکن در حقیقت یہ دونوں اعتراضات بے وزن ہیں جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے۔ قدیم زمانے میں تو شاید وہ چل بھی سکتی تھی، لیکن موجودہ دور میں سیاروں کی ساخت کے متعلق انسان کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی بنا پر یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک کرہ اپنے اندر کی آتش فشانی کے باعث پھٹ جائے اور اس زبردست انفجار سے اس کے 2 ٹکڑے دور تک چلے جائیں، اور پھر اپنے مرکز کی مقناطیسی قوت کے سبب سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آ ملیں۔ رہا دوسرا اعتراض، تو وہ اس لیے بے وزن ہے کہ یہ واقعہ اچانک بس ایک لحظے کے لیے پیش آیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ اس خاص لمحے میں دنیا بھر کی نگاہیں چاند کی طرف لگی ہوئی۔ ٹھیک، اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف منعطف ہوتی۔ پہلے سے کوئی اطلاع اس کی نہ تھی کہ لوگ اس کے منتظر ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے کہ آج چاند گرہن ہونا ہے، آج سورج گرہن ہونا ہے۔ پوری روئے زمین پر اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، بلکہ صرف عرب اور اس کے مشرقی جانب کے ممالک ہی میں اس وقت چاند نکلا ہوا تھا۔ تاریخ نگاری کا ذوق اور فن بھی اس وقت تک اتنا ترقی یافتہ نہ تھا کہ مشرقی ممالک میں جن لوگوں نے اسے دیکھا ہوتا وہ اسے ثبت کر لیتے، اور کسی مورخ کے پاس یہ شہادتیں جمع ہوتی اور وہ تاریخ کی کسی کتاب میں ان کو درج کر لیتا۔ یہ انہوں نے گویا دوسرے اعتراض کا جواب دیا۔ تاہم مالابار کی تاریخوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ اس رات وہاں کے ایک راجے نے یہ منظر دیکھا تھا۔ رہیں وہ علم نجوم کی کتابیں اور جنتریاں، تو ان میں اس کا ذکر آنا صرف اس حالت میں ضروری تھا جب کہ چاند کی رفتار اور اس کی گردش کے راستے اور اس کے طلوع و غروب کے اوقات میں اس سے کوئی فرق واقع ہو جاتا۔ یہ صورت کیونکہ پیش نہیں آئی، اس لیے قدیم زمانے کے اہل تنجیم کی توجہ اس کی طرف منعطف نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں رصد گاہیں اس حد تک ترقی یافتہ نہ تھیں کہ افلاک میں پیش آنے والے ہر واقعے کا نوٹس لیتی اور اس کو ریکارڈ پر محفوظ کر لیتی۔ تو یہ انہوں نے جواب دے دیا۔ میرے نزدیک یہ جواب بالکل صحیح ہے، بالکل معقول ہے، اور ہر آدمی جو صفائی قلب کے ساتھ دیانتداری سے کسی چیز کو سمجھنا چاہتا ہے وہ ان دلائل کی روشنی میں واقعے کی اصل نوعیت کو جان سکتا ہے۔ ٹھیک، آخری سوال غام صاحب، وہ سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں علماء کے نقطہ نظر سے جو آپ کا اختلاف ہے اس کے دلائل تو آپ نے واضح کیے،
جدید پڑھا لکھا ذہن آج کے دور میں بہت سارے مذہبی تصورات، قرآن مجید کے دعووں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. ان کی جو بنائے استدلال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک واقعہ اس طرح آپ نے بیان کیا، مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے کہ ہو تو سکتا ہے، لیکن اس کے کوئی آثار، اس کے کوئی شواہد یا اس کی ہسٹری کو ٹریس کرنے کے لیے کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہو. میرے سامنے یہ ناسا کے لونر سائنس انسٹیٹیوٹ کے ایک بڑے سائنٹسٹ کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ نو کرنٹ سائنٹیفک ایویڈنس رپورٹس دیٹ دا مون واز اسپلٹ انٹو ٹو. اسی طریقے سے بہت سارے جو ملحدین ہیں یا مذہب پر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 6000 سال کی تاریخ اس واقعے سے خالی ہے کہ چاند کبھی دنیا میں ٹوٹا بھی تھا. ایک ہی بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو دے دیا نا مولانا سید انور صاحب بازوی نے. واقعہ کس طرح پیش آیا، ایک لحظے کے لیے پیش آیا، اللہ کی ایک نشانی نمودار ہوئی، یہ باتیں تو سب کی سب انہوں نے واضح کر دی ہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ سائنسی طور پر اس کا ثبوت مل جائے تو انتظار کیجیے. اگر کوئی آثار وہاں باقی رہے ہوں گے تو ضرور مل جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ جب 1935 کا زلزلہ آیا تو جگہ جگہ سے کوئٹہ میں زمین پھٹ گئی تھی جی، لیکن کیا اب اس کے آثار کی آپ اس وقت تحقیق کریں گے تو معلومات ہو جائیں گی؟ بعض چیزوں کی ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، تو اس وجہ سے اس کا انتظار کیجیے. اور مولانا امین احسن اصلاحی نے، استاذ امام نے جو کچھ اس پر لکھا ہے وہ بھی سن لیجیے. جی، یہ شبہ صحیح نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو دوسری قوموں کی تاریخ میں بھی اس کا ذکر ہوتا. ہماری زمین اور دوسرے کروں میں اس طرح کی شکست و ریخت اور ان کے ٹکڑوں کے درمیان انفصال و اتصال کے کتنے واقعات ہیں جو آئے دن ہوتے رہتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں ان کے مشاہدہ ایک خاص دائرہ کار ہی کے اندر محدود رہتا تھا. ہمارے زمانے میں اس طرح کے تغیرات کی تحقیق کے لیے بین الاقوامی ادارے اور رصدگاہیں وجود میں آ گئی ہیں. اس وجہ سے کوئی واقعہ ظہور میں آتا ہے تو اس کی تحقیق کے لیے فوراً ساری دنیا کے تحقیقاتی ادارے بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں. یہ اصل میں جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ اس سے اسیر ہیں. وہ موجودہ زمانے کو ماضی میں داخل کر دیتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ جس طرح اس وقت ہر چیز نوٹس میں آ جاتی ہے اس وقت بھی آ جاتی تھی، اور برق کی رفتار سے اس کی اطلاع دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ جاتی ہے. پہلے تحقیق و اطلاع کے یہ وسائل موجود نہیں تھے، اس وجہ سے اس کی خبر ایک خاص دائرے ہی میں محدود رہ گئی. یعنی خبر تو موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایات پڑھی ہیں یہ تاریخی روایات ہی ہیں، تاریخی ریکارڈ ہے، خبر موجود ہے. پہلے تحقیق و اطلاع کے یہ وسائل موجود نہیں تھے، اس وجہ سے اس کی خبر ایک خاص دائرے میں محدود رہ گئی. لیکن یہ دائرہ، یعنی یہ کون لوگ یہ خبر دے رہے ہیں، لیکن یہ دائرہ نہایت ثقہ لوگوں کا ہے. صحابہ کرام میں بہت جلیل القدر لوگ اس کو اپنے ایک عینی مشاہدے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. ٹھیک، اس وجہ سے نفس واقعہ کی تکذیب کی کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی یہ بالکل غیر معقول بات ہوگی کہ اس طرح کے شبہات کی بنیاد پر اس کا انکار کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ کل کو سائنسدانوں کے لیے چاند کی تحقیق کی وسیع راہیں کھل جائیں اور علمی تحقیقات سے ثابت ہو جائے کہ چاند کا فلاں حصہ فلاں حصے سے مربوط تھا، لیکن اتنے 100 سال پہلے وہ الگ ہو کر فلاں حصے سے جا ملا. اس طرح کے کتنے انکشافات ہیں جو ہمارے کرۂ زمین سے متعلق آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور لوگ ان کو باور کر رہے ہیں. یعنی آج لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بر اعظم ملے ہوئے تھے کبھی. آج لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ لوگ اس وقت برف کے پل سے آسٹریلیا تک پیدل جا سکتے تھے. بتایا جاتا ہے نا. یہ سب ماضی کے واقعات ہیں جن کی ہم نے تحقیق کر لی ہے، یہ آج نہیں دکھائے جا سکتے اور لوگ ان کو باور کر رہے ہیں. تو آخر چاند سے متعلق قرآن کی اس خبر پر تعجب کی کیا وجہ ہے؟ سائنس نے اگر ابھی اس کی تصدیق نہیں کی ہے تو یہ سائنس کی نارسائی کی دلیل ہے. انتظار اور صبر کیجئے، شاید مستقبل میں وہ بھی اس کے اعتکاف پر مجبور ہو جائے. اور آگے آیت نقل کی ہے، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور یہ کوئی سی بھی نشانی دیکھیں گے تو اس سے اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا. سبحان اللہ. آپ سب بہت ہی خوب، بہت ہی احسن انداز میں دونوں جو بزرگ ہیں ہمارے. اور بلکہ میں آخر میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ ایک کمنٹ کیجئے کہ آپ کے نزدیک کوئی مختلف الخیال بزرگ ہو یا کوئی آپ کی مکتب فکر کا آدمی ہو، اگر اس کا استدلال آپ کو اپیل کرتا ہے تو اس کو اپنانے میں، اس کو پیش کرنے میں، اس کو اپنا استدلال سمجھنے میں ہمیں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. ایسے ہی یہی علمی طریقہ ہے. یعنی آج پہلے دن ہم دین پر غور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں،
14 صدیوں کی تاریخ ہے، جلیل القدر اہل علم نے قرآن پر قائم کیا ہے، حدیثوں پر کام کیا ہے، ہم سب ان کے کام کے مرہون منت ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، یعنی میرا طریقہ کیا ہے کہ جب میرے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ اہل علم نے اس کو کیسے بیان کیا، کس طرح دیکھا، پھر ظاہر ہے کہ جب ان کی آراء سامنے آئیں گی تو ان کے استدلال کی تحقیق کروں گا۔ اس استدلال کی تحقیق کے نتیجے میں بعض موقعوں کے اوپر بعض بزرگوں سے اختلاف ہو جاتا ہے اور بعض سے اتفاق ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ سب سے اختلاف ہو جائے۔ اگر سب سے اختلاف ہے تو پھر میں اپنے دلائل بیان کر دوں گا۔ اس سے پہلے بعض موقعوں کے اوپر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا، اگر مجھے اتفاق ہے اور خاص طور پر شیخین سے یعنی مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی سے یا استاذ امام سے، تو میں اس کو بیان کر دوں گا، اس لیے کہ یہی وہ بزرگ ہیں جن کی آغوش میں میں نے تربیت پائی۔ ٹھیک، ہم سب واقع شق القمر علماء کا نقطہ نظر، آپ کا استدلال اور آپ کی تائید یا آپ جن کی تائید میں کھڑے ہوئے ہیں ان کا حوالہ ریفرنس آپ نے بڑی ہی تفصیلی انداز میں ایک ایک سوال، ایک ایک اعتراض، قرآن مجید، روایات کے معاملہ، سب پر آپ نے بہت گفتگو کی۔ آخر میں بالکل چاہتا ہوں کہ جو گفتگو سننے والے ہیں، 2 نشستوں میں یہ محیط گفتگو ہے، پوائنٹس کی صورت میں اگر آپ یہ بتا دیں کہ اس واقعے کے بارے میں جو آپ کا نتیجہ ہے، آپ کا استدلال ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی یہ در حقیقت ایک غیر معمولی واقعہ تھا، ایک حادثہ تھا جو ہوا، فی الواقع ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ یہ کوئی معمول کی چیز نہیں تھی کہ چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، زلزلہ آ گیا۔ یہ غیر معمولی معاملہ تھا۔ میں نے غیر معمولی معاملات کی اس سے پہلے جو صورتیں رہی ہیں ان کا حوالہ دیا۔ سیدنا مسیح کی غیر معمولی پیدائش ہو گئی، بن باپ کے دنیا میں آ گئے، بدلیاں بنی اسرائیل کے اوپر سایہ فگن ہو گئیں، یہ سب چیزیں بیان ہوئیں۔ یہ اسی نوعیت کا ایک غیر معمولی واقعہ تھا جو ہوا، اس سے قرآن نے بھی استدلال کیا، رسالت مآب نے بھی استدلال کیا، لیکن یہ کفار کے مطالبے پر دکھایا جانے والا کوئی معجزہ نہیں تھا۔ اور اس کی جو عام تصویر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ایک اشارہ کیا گیا، چاند ٹوٹ گیا، آستین میں داخل ہوا، نکل گیا، وہ بالکل بے اصل باتیں ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ضعیف روایتوں کو چھوڑ کر اگر آپ صحیح اور حسن روایتیں سامنے رکھیں گے اور محدثین کے طریقے کے مطابق ان کا انتخاب کریں گے تو وہی تصویر سامنے آتی ہے جو ان دونوں بزرگوں نے پیش کر دی۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔